السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم، عشا پاکستانی یوٹیوب چینل۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آغاز حسب روایت درود شریف سے کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ امید ہے آپ بھی اسی طرح سے درود شریف پڑھتے ہوں گے، اور پڑھنا بھی چاہیے، ہم کیوں نہ پڑھیں۔ پوری کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے اہم جو انسان ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری کائنات میں عظیم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، اور بہت بڑا احسان یہ ہمارے اوپر کہ ہمیں ان کا امتی بنایا۔ اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو یہ واحد درود شریف پڑھنا واحد ایسا کام ہے جو ہم بھی کریں اور ہمارا رب بھی کرے، جو خود ساری باتوں کو ہمارے لیے حکم بنا دیتا ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، ساری باتیں ہمارے اوپر لاگو کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ایک عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روز اہتمام کریں، خصوصی طور پر کم از کم دن میں ایک بار ضرور، اسی طرح سے جیسے ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے درود شریف بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، باوضو ہو کر، پورے شوق اور ذوق کے ساتھ، تاکہ ہم اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کی فضیلت کو ہم سمیٹ سکیں۔ تو اس کے بعد آج ہم بات کریں گے درود شریف کے بعد نماز کے اندر کچھ باتیں روز اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتا ہے غیر موقدہ سنت۔ موقدہ سنتیں اور غیر موقدہ سنتیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے اس میں تھوڑا فرق ہے، اس فرق پر آج بات کریں گے۔ تو موقدہ سنتیں جو ہیں وہ تو عام روٹین میں جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں وہی طریقہ کار ہے، لیکن غیر موقدہ میں اور موقدہ میں فرق جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام سنتیں جو پڑھتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں یا کوئی سی 3 آیات قرآن پاک کی جو ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع کے بعد 2 سجدے، اور اس کے بعد دوسری رکعت۔ اسی طرح سے اتحیات میں بیٹھتے ہیں 2 رکعتوں کے بعد۔ تو اتحیات عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ درود شریف کے بعد ہم دوبارہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب غیر موقدہ سنتے ہیں جو کہ نماز عصر اور نماز عشاء کی پہلی 4 سنتیں جو ہیں ان کو غیر موقدہ سنتیں کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم عشاء کی اور عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ہم اتحیات میں جب پہنچیں گے 2 رکعت پڑھ کے، تو اتحیات وہاں پر پوری پڑھیں گے، یعنی اتحیات پہلا حصہ جو پڑھ کے ہم
کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں تک نہیں، بلکہ اس کے بعد درود شریف کے بعد دعا، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری پڑھیں گے، اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت عام طور پر ہم باقی رکعتیں پڑھتے ہوئے پھر الحمد شریف سے شروع کرتے ہیں، لیکن جب غیر موقتہ سنتے پڑھیں گے تو اس میں پھر سبحانک اللہ سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہ سے شروع کر کے اسی طرح سے سورۃ فاتحہ ملائیں گے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی سی 3 آیات یا کوئی چھوٹی سورت، اور اس کے بعد پھر رکوع اور سجدے کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح سے تیسری رکعت مکمل کریں گے، اور پھر تیسری رکعت جب مکمل ہو جائے گی تو چوتھی رکعت کی طرف جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی ہم لوگ وہی طریقہ کار عام جو ہے وہ ہے، اور اس کے بعد اتحیات پڑھیں گے، اور وہ پوری اتحیات جو ہے وہ پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ لیکن فرق کہاں کہاں ہے؟ تیسری رکعت کے شروع میں سبحانک اللہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت کے اختتام پر اتحیات میں اتحیات پوری پڑھنی ہے، یہ فرق ہے۔ یعنی اتحیات دوسری رکعت کی جو ہے اسے پورا پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد تیسری رکعت کا آغاز پھر سبحانک اللہ سے کیا جائے گا، جسے ثنا کہتے ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے، اس فرق کو آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے۔ آئندہ نماز میں اگر اس طرح کی غلطی ہم کر رہے تھے تو آئندہ سے نہیں کریں گے، اور اس بات کو نہ صرف خود یاد رکھنا ہے بلکہ اپنے آس پاس کے دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں بھی یہ چیز بتانی ہے، کیونکہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ سنت، اس میں فرق جو ہے، ڈفرنس جو ہے، وہ ابھی تک بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ، تو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے نماز۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، جو کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ہم مسلمان، سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھی جائے، مسجد میں جا کے پڑھی جائے، تو اس میں ہم بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے میں اگر 2000 لوگ رہتے ہیں، 2000 مرد رہتے ہیں آس پاس مسجد کے، تو مسجد کے اندر جو ہے وہ مشکل سے 20 یا 30 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اس تعداد کو بڑھایا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے جائیں، جاتے ہوئے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر جائیں، چاہے وہ گھر کا فرد لے کے جائیں، چاہے وہ گلی کا ہو، چاہے آپ کے محلے کا ہو، کسی نہ کسی فرد کو ساتھ لے کر جائیں، اسے ترغیب دیں، اسے باوضو رہنا سکھائیں، اس کے بعد مسجد میں جا کے وضو کرنا، اس کے بعد اسے پیار سے ساتھ نماز میں ساتھ شامل کرنا شروع کریں، اور کرتے چلے جائیں، تعداد بڑھائیں۔ نمازیوں کی جتنی تعداد بڑھے گی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب جو ہے آپ کو، بلکہ آپ کے پورے معاشرے کو ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ معاشرے میں بہتری آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے اہم فرض جو ہمارے وضو میں لگایا گیا ہے، جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی غریب کا یا امیر کا، کیونکہ حج جو ہے وہ صرف امیروں پر فرض کیا گیا ہے، غریب پر نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں، زیادہ راہ ہی نہیں، جانے کا سفر کرنے کا خرچہ نہیں، اس لیے اس پر وہ فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز سب پر فرض ہے، ہم سب کو ادا کرنی چاہیے، اور وقت کے ساتھ اور مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ یہ عادت بنائیں۔ پاکستان کو مزید بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے اقدام جو ہیں وہ خود کرنے ہوں گے۔ تو نماز پڑھنے میں ہمیں کوئی چیز مانع نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم شیطان کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے رحمان کے ساتھ نہیں چلتے، جو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، جو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی کسی طرح سے میرے پیارے محبوب کا امتی جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی بھی نیکی کا کام کر لے، چھوٹے چھوٹے کام کر لے، چھوٹی سی نیکی بھی کر لے، تو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اب ایک درود شریف ہی دیکھیے کہ ایک دفعہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے کتنے فوائد ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے ہمارے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے ہماری عزت میں، ویلیو میں اضافہ کر دیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد 10 گنا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ درود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سلام کا، ہمارے سلام کا جواب دیتے۔ تو کتنی معزز، کتنی مزیدار اور کتنی اہم بات ہے کہ ہم اپنے نبی پر سلام بھیجیں اور جواب میں بھی سلام آئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا مذہب جو ہے اس میں زندہ رہنے کا موقع دیا۔ ہم کسی ہندو کے گھر بھی تو خدا نخواستہ پیدا ہو سکتے تھے، کسی سکھ کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی غیر مسلم کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف اپنی اعلیٰ مخلوق میں یعنی اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی بنا دیا۔ اس سے بڑی اور اعزاز کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، کوشش کریں، اگر ہم غلطی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں یا اپنے ہی کاموں میں لگ گئے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگ کے ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں، تو حقیقت ہے کہ ہم سمجھدار نہیں ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اور ہی مزہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب نماز پڑھنے جائیں، پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، یا مسجد میں اگر آپ کے پاس ٹائم بچ گیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں 5-10 منٹ اور رک سکتا ہوں، تو وہاں بیٹھ کے دو زانو ہو کے، ہاتھ باندھ کے، گردن جھکا کے اپنے پیارے نبی پر درود بھیجیں، تو اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو کے اختتام پر آج میں بھی چاہ رہا ہوں، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھوں، تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔